الحمد لله وكفى على عباده الذين اصطفى. سورہ الکہف 15واں پارہ آیت شریفہ نمبر 31. الفاظ شریفہ کی معانی بامحاورہ ترجمہ اور آیت شریفہ کے کچھ حصے کی تفسیر مبارک اللہ مالک کی توفیق سے عرض کرنے کی کچھ عاجزانہ کوشش کی جا چکی ہے. اس آیت مبارکہ میں رب العالمین نے ایمان اور اعمال صالحہ والوں کے لیے جو شاندار اجر آخرت میں تیار کر رکھا ہے اس کے حوالے سے اللہ مالک نے بات کو بیان فرمایا ہے. اور ایک ایک لفظ میں کیا کچھ ہے اللہ مالک ہی جانتے ہیں. بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ایمان اور اعمال صالحہ والوں کو جنت میں جانے والوں کو سونے کے عظیم کنگن پہنائے جائیں گے. اور نوٹ فرمائیے وہ کنگن صرف سونے ہی کے نہ ہوں گے بلکہ قرآن کریم میں رب العالمین نے یہ خبر دی سورہ الحج آیت شریفہ نمبر 23 میں کہ ان سونے کے کنگنوں کے ساتھ کچھ اور بھی ہوگا اور وہ موتی پہنائے جائیں. فرمایا یحلون فیہا اصابر من ذہب وَلُؤْلُؤًا، ان کو زینت کے لیے پہنایا جائے گا کنگن عظیم الشان سونے کے، اور کیا پہنایا جائے گا وَلُؤْلُؤًا، اور موتی. کیسے پہنائے جائیں گے اور وہ موتی کیا ہوں گے؟ مخلوق میں سے اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. جس جنت کی ایک بیوی کا دوپٹہ دنیا اور دنیا کے تمام ساز و سامان سے زیادہ قیمتی ہے، اس جنت میں زینت کے لیے اہل ایمان کو جو موتی پہنائے جائیں گے اس کا اندازہ کرنے والا دماغ کہاں سے آئے؟ دنیا میں مخلوق میں سے کوئی اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتا. اور پھر کنگن چاندی کے بھی ہوں گے. سورہ الانسان آیت شریفہ نمبر 21 میں 29واں پارہ دیکھ لیجیے، آپ کے پاس صفحہ عالیہم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضہ. کتنا صفحہ ہے؟ 584. ان کے اوپر ہوں گے کپڑے باریک ریشم کے سبز رنگ کے، اور استبرق اور موٹے ریشم کے، وحلوا اساور من فضہ، اور ان کو زینت کے لیے پہنائے جائیں گے عظیم کنگن چاندی کے. اللہ بہتر جانے اگر اللہ جانے ترتیب کیا ہوگی، لیکن اگر
سفیدی چاندی کی اور جنت کی چاندی کی، اور ایک سونے کا رنگ گولڈن جنت کے سونے کا، تو کنٹراسٹ کی کیسی کیفیت پیدا ہو۔ دنیا کے سارے فیشن اس کے مقابلے میں ہیچ ہیں کہ جنت میں رب العالمین کی طرف سے کنٹراسٹ کا سامان مہیا ہوگا، اللہ محروم نہ کرے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ، اور پہنیں گے کپڑے سبز رنگ کے۔ بعض مفسرین نے بیان کیا سبز رنگ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ سبز رنگ تمام رنگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے اور آنکھوں کے لیے سب سے زیادہ بھانے والا ہے۔ بعض مفسرین کی بات ہے، اس میں دو رائے یا دو سے زیادہ رائے ہو سکتی ہیں، لیکن ایک رائے یہ ہے باہر کے ان کے لباس کے ریشم کا سبز رنگ کا ہونا، اس میں چاہے یہ حکمت ہو یا اور ہو، حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا۔ رب العالمین کا کوئی انتخاب حکمت سے خالی نہیں۔ ایک سمجھدار آرکیٹیکٹ کوئی چیز تیار کروائے، میرے ایسے اناڑی کی سمجھ میں آئے نہ آئے، اس نے کچھ سوچا ہے، کوئی اسے اتفاق کرے نہ کرے یہ الگ بات ہے۔ اس کے پیشے کا فنکاری یہ ہے کہ جو اینٹ رکھے اس کے پس منظر میں کوئی حکمت ہو، خواہ وہ کامیاب ہو یا نہ ہو، لیکن رب العالمین کی حکمت نہ ناکام ہو سکتی ہے، نہ اس حکمت کو کوئی اور پہنچ سکتا ہے۔ اور یہاں جو فرمایا ریشم، سندس باریک، استبرق موٹا، اس میں کیا حکمت ہے اللہ جانے۔ بعض مفسرین نے بھی کہا، اور یہ بات جو مفسرین کی ہے یہ حتمی نہیں، اس کے بارے میں ایک سے زیادہ آراء ہو سکتی ہے۔ کتاب و سنت کی بات اس کے بارے میں دوسری نہیں، 1.1% کی بات نہیں ہو سکتی۔ مفسرین کی رائے اس سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ ایک بات یہ بھی تھی کہ اوپر بھی ریشم اندر بھی ریشم، دنیا کی مثال بنتی نہیں، جس طرح اوپر بھی کپڑے نیچے بھی کپڑے، اور ضروری نہیں پھر اڑکٹوں کے ایسے ہی ہو۔ ایک رائے اوپر والا ریشم موٹا ہوگا، نیچے والا باریک ہوگا، یا برعکس بھی ہو سکتا ہے۔ ایک اور حکمت جو بیان کی گئی، انسان کی فطرت میں عام طور پر دنیا میں یہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ چیز ایک سے زیادہ قسم کی ویرائٹی چاہتا ہے۔ تو جنت میں جو ریشمی لباس ہے، اللہ نے اس میں بھی انسان کی اس طبیعت کو پیش نظر ریشم بھی دیا، تو سارے کا سارا ریشم ایک کوالٹی کا نہیں، ایک قسم کا نہیں، اس میں بھی باریک ریشم، موٹا ریشم، اور اس کے آگے پتہ نہیں کتنی قسمیں ہیں، رب العالمین ہی جانے۔ اور اللہ ہمیں نصیب کرے کہ ہمیں بھی وہاں جا کے پتہ چلے۔ متکئین فیہا علی الارائک، آدمی وقتی طور پر
نعمت میں ہوتا ہے، پتہ نہیں اس کے بعد کتنی بڑا عذاب آنے والا ہے. کیا کہتے ہیں ایزی موڈ، اور یہ دنیا میں ایزی موڈ جھوٹا ہے. دنیا میں ایزی موڈ پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا مصیبتیں اللہ جانتے. کتنی دفعہ ایزی موڈ آیا اور پکڑا گیا تو خواب بن جاتا ہے. اللہ اکبر، آئے دن ہو رہا ہے. لیکن وہاں جو ایزی موڈ ہے، خوشحالی ہے، وہ دائمی ہے، ابدی ہے. جیسا بھی جنت میں ایک اعلان ہوگا جس کے 4 حصے ہیں، ان 4 میں سے ایک حصہ ان لکم من تنعموا فیہا ولا تبأسوا، او کما قال صلوات ربی وسلام علیہ. جنت میں نعمتوں میں رہنا ہے، مصیبت میں نہیں. تو وہاں جو آسائش کے لیے ٹیک کے ساتھ ٹیک ہے، اس کے بعد سر چھپا کے رونا نہیں، اس کے بعد سینے پہ ہاتھ رکھ کے دل کی تکلیف کا شکوہ نہیں کرنا، اس کے بعد سر کے پھٹنے پر بلڈ پریشر کے شوٹ ہونے کا شکوہ نہیں. وہ ٹیک ہمیشہ ہمیشہ کی خوشحالی. اللہ رائق، پلنگوں پر. کیسے پلنگ؟ عربی میں ارائک، اریکتون کی جمع ہے، اور اس کا ترجمہ صرف پلنگ نہیں بلکہ ایسے پلنگ جنہیں آراستہ و پیراستہ کیا گیا. اللہ اکبر، یا اللہ نصیب کر دے. کتنا زیادہ سوارنے والی ہیں، سوارتی ہیں، اور پھر ڈنڈا لے کے پوتوں نواسوں کو روک دیا، اور پھر چند دنوں میں ساری کہانی برباد ہو جاتی ہے. وہاں ایسا نہیں ہوگا. بدلا بھی جائے گا اس کی زیب و زینت کو، لیکن وہ گندا ہونے کی وجہ سے نہیں، میلا ہونے کی وجہ نہیں، بلکہ جنتیوں کی آنکھوں کو مزید اور نئی خوشیاں دے دے گی. نعم الثواب. اللہ اکبر، شاندار ہے وہ ثواب. کون کہہ رہا؟ کوئی بروکر کہہ رہا ہے؟ بندی پاٹ 10 آدمی دیکھیں، ایک نے بھی پاس نہیں کیا. اب جب بروکر کی تقریر شروع ہوئی، ایسے معلوم ہو کہ سیکٹر میں نمبر 1 جائے، اور قسمت اچھی ہے کہ میرا بیڑا غرق کرنے لگا. یہ کوئی بروکر نہیں کہہ رہا، دکاندار نہیں کہہ رہا، سیلز مین نہیں کہہ رہا، رب العالمین کہہ رہے ہیں نعم الثواب. اللہ اکبر. اگر جنت کے بارے میں اور کچھ نہ ہو، رب کا یہی ایک جملہ ہو، نعم الثواب. کھوپڑی میں دماغ اور سینے میں ایمان ہو، ایک یہ جملہ جنت کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے بہت کافی. اس کو رب کہیں نعم الثواب. شاندار ہے وہ ثواب. حسنت مرتفقا، اور آرام کی جگہ وہ خوب ہے. اب ذرا دیکھیے، اللہ اکبر، آیت شریفہ نمبر 29 میں وہاں بھی جنت کے مقابل اس کے بارے میں رب العالمین کے الفاظ مبارکہ موجود ہیں. جہنم کی مصیبت کا ذکر ہوا تو پھر رب کریم نے کیا فرمایا؟ بئس الشراب. اب
آمنے آمنے لائیے دونوں کو، بئس الشراب اور یہاں نعمت ثواب. فضل الہی رانا صاحب، صغیر صاحب، خورشید صاحب، دونوں میں کیا لینا ہے؟ بئس الشراب لینا ہے یا نعمت ثواب لینا ہے؟ افسوس بہت سے نالائق کہنے والے اور سننے والے نعرہ تو نعمت ثواب کا لگاتے ہیں لیکن پارٹی بئس الشراب والی ہے. اللہ ایسے نہ کرے، اس کھوٹی بات سے نکال. اور اس کے بعد وساعت مرتفقہ، اور اس کے مقابلے میں بولو سب زور سے بولو وحسنت مرتفقہ. اللہ کے لیے میں فضل الہی اور آپ سے جب بھی برائی کا ارادہ ہو، جب بھی نماز کے بارے میں کوتاہی کا خیال آئے، جب بھی ماں باپ کی گستاخی کا، بیوی بچوں پر زیادتی کا، بہوؤں پر ظلم کا خیال آئے تو یہ دو چیزیں سامنے لے آئیں. وساعت مرتفقہ کی طرف جانا چاہتا ہے یا وحسنت مرتفقہ. انجام واضح ہے، اللہ کے لیے توجہ کریں. انجام منزل واضح ہیں، دونوں منزلیں ملک صاحب واضح ہیں غیر واضح؟ اور ان دونوں کی یہ راہ وہ بھی واضح ہے یا غیر واضح؟ بکواس کیے جاتے ہیں، پتہ نہیں لگتا. کیوں نہیں لگتا؟ کیوں نہیں لگتا؟ حسان جی لگتا کہ نہیں لگتا؟ ایک آدمی چلتا چلتا 12 بجے دوپہر میں کہ مجھے نظر کچھ نہیں آ رہا، یا اس کا دماغ خراب ہے یا سینہ کھوٹا ہے یا آنکھوں میں کوئی بربادی. دین کی راہیں سن لیجیے، میں آپ دھوکے نہ رہے، اور عام طور پر ہم فراڈ ہی کرتے ہیں، عام طور پر فراڈی، کہنے والے بھی سننے والے بھی بغت تھوڑے. دین واضح ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے کہ میں دین اتنا واضح چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اس کی رات اس کے دن کی طرح چمکدار ہے. وہ سچے ہیں کہ نہیں؟ اب جو بکواس کرے جی پتہ نہیں لگتا، تو کیا ہے؟ اس بدبخت نے اپنی آنکھوں پر نہیں بلکہ اس کے ساتھ اپنے دماغ پر اور اپنے دل پر غلیظ پٹیاں باندھ رکھی. حقیقت واضح ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہنے سننے کی غلطی کو معاف فرما دے. جو ٹھیک بات انہی کی توفیق سے عرض کی گئی، اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرمائے، اس کا کہنا سننا ہم سب کی نجات کا سبب بنائے، اور اس پر عمل کرنا ہمارے نصیب میں فرمائے.